اسلامی تاریخ کے اندر جس واقعے نے سب سے زیادہ اہمیت پائی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت دنیا کی سب سے پاکیزہ جماعت ہے، سب سے زیادہ عفت والی جماعت ہے، سب سے زیادہ طاہر جماعت ہے۔ یہ جماعت دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ صحابہ وہ ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں پایا اور آپ کی صحبت پائی، وہ صحابی ہے۔ اس کو اس صحابیت کی وجہ سے جو مقام ملا ہے وہ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی ساری زندگی عبادت کر کے بھی ایک لحظے کو، ایک منٹ کے بھی لحظے کو صحابہ اکرام کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیتا ہے نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک خاص اللہ رب العزت کی طرف سے مقام ملا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے۔ تمام صحابہ ہمارے نزدیک عادل ہیں، تمام صحابہ پر امت کا اعتماد ہے۔ کسی صحابی پر ہم شک و شبہ یا ان کی نیت پر حملہ یا کسی صحابی کے تعلق سے کس بیانی کا تصور ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ پورے دین کا اعتماد ہمارا انہی پر ہے۔ لیکن صحابہ میں درجات ہیں، صحابہ میں مقامات ہیں۔ امت کے جمہور کا موقف یہ ہے، صحابہ میں سب سے افضل صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر اس کے بعد 6 باقی عشرہ مبشرہ میں جو صحابی ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ صحابی ہیں جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، پھر وہ ہیں جو بدر کے واقعے سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، پھر وہ ہیں جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، پھر وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اور پھر اخیر میں وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ امت کا تقریباً متفقہ فیصلہ ہے، گرچہ کچھ آگے پیچھے بعض صحابہ کی سلسلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کی جماعت مطہر جماعت ہے، اور ان میں جو افضلیت ہے وہ افضلیت سابقیت اسلام کی بنیاد پر ہے، اسلام میں سبقت لے جانے کی وجہ سے ہے، اور دوسرے نمبر پہ ان کی جو اسلام کے تعلق سے خدمات ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں، ان کی بنیاد پر ان کی فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور حضور کے خاندان کی بھی خاص فضیلت ہے۔ صحابہ اکرام کی ایک من جملہ فضیلت ہے، اور صحابہ اکرام میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہیں ان کو الگ سے ایک فضیلت حاصل ہے۔ اس فضیلت کا خیال کرنا، اس فضیلت کی بنیاد پر ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد سے بغض یا نفرت رکھنا کفر ہے، نفاق کی بات ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان، ہماری محبت والا ایمان صحابہ اکرام کے ساتھ بھی ہے، اور ان میں خاص طور پہ اہل بیت کے ساتھ اضافی ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں۔ جو خاندان کا فرد ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے، جو ایمان والا نہیں ہوا اس کا کوئی تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں باقی رکھا گیا، ظاہری اور دنیاوی تعلق کے علاوہ۔ لیکن جو ایمان کے ساتھ گھر والا ہے اس کی قربت الگ ہوتی ہے، اس کا تعلق الگ ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کا بھی یہ طریقہ کار رہا، سلف کا بھی یہ عمل رہا، ائمہ اور جمہور امت کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کی فضیلت کو سمجھا ہے، اہل بیت کی عظمت کو مانا ہے، اور اس بنیاد پر ان سے خصوصی محبت اور تعلق کا اظہار کیا ہے، اس کو روا رکھا۔ اس کو ایک واقعے سے سمجھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، عظیم ترین صحابی، وہ ایک دفعہ اپنی مجلس میں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میٹنگ میں سب کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس میٹنگ کے روم کے باہر ان کے بیٹے عبداللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ جب فارغ ہو جائیں تو ان سے ملاقات کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جب باہر بیٹھے ہوئے تو میں کیسے اندر جاؤں، اس لیے انہوں نے ان کو دیکھ کر واپسی کا ارادہ کر لیا اور واپس آ گئے، اندر جا کے ملاقات نہیں کی۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حسن تم مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا میں آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا جب آپ کے بیٹے آپ سے مل نہیں پا رہے ہیں، خاص آپ مجلس میں ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بھی واپس آ گیا۔ تو انہوں نے کہا اے حسن
کہاں تم اور کہاں عبداللہ، تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم تو جب آ سکتے ہو، جب آؤ گے آ سکتے ہو، ہمیں جو کچھ ملا ہے تمہارے ہی طفیل میں ملا ہے، تمہارے باپ کی وجہ، تمہارے نانا کی وجہ سے ملا ہے، تمہیں لوگوں کے صدقے میں ہم کو ایمان ملا ہے۔ یہ خاندان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں دین ملا ہوا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ گزری ہے 1000 سال اسلام کے گزرنے کے بعد، یعنی 10ویں سینچری میں اسلام کے ہجری کے وہ آئے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے اپنی کتاب مکتوبات میں لکھا ہے کہ میرے والد نے یہ بات فرمائی کہ اہل بیت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے محبت کا ایک ثمرہ، ایک نتیجہ یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے، موت بہت اطمینان کے ساتھ اور بہت اچھی حالت میں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کے نتیجے میں موت بہت اچھی آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جب میرے والد کا انتقال قریب آیا، انتقال کی حالت میں جب انتقال کے قریب اور وہ بستر مرگ پر اور موت کے بالکل قریب تھے، تو میں اپنے والد سے پوچھنے لگا، ابا جان آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ اہل بیت سے محبت کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے موت ہلکی ہو جاتی ہے اور بہت اچھی حالت میں موت آتی ہے، تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے اس چیز کا اثر ابھی محسوس ہو رہا ہے، اس محبت کا اثر مجھے اپنی اس موت آنے والی حالت میں محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد کے ساتھ، جو خاص طور پہ صحابہ میں ہے، نفرت رکھنا ایمان سے دوری کا سبب بن جاتا ہے، محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے افراد سے محبت دلی ہوگی، کیونکہ وہ خاندان خون ہے۔ حضرت حسن سے جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو محبت ہے، حضرت خدیجہ سے، حضرت عائشہ سے، حضرت حفصہ سے، حضرت رقیہ سے، اور جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں یا آپ کے نواسے ہیں، ان سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی محبت ہوگی، اگر اس میں کوئی بھی بغض رکھنے والا، ان سے نفرت کرنے والا ہوگا، تو لازمی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچے گی، اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے وہ محرومی کا سبب بنتی ہے اور اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جڑی ہوئی ہے، صحابہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جڑی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے، اس مقام پر کم صحابہ پہنچے، اور ہماری ترتیب کے مطابق جو 4 خلفائے راشدین ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے کے صحابہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے وہ دیگر کسی صحابی کا تقریباً نہیں ہے، بعض بنیادوں پر، لیکن دوسری وجوہات کی بنیاد پر، افضلیت کی دوسری بنیادوں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما آپس کے قریب کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے 2 بیٹیوں کے شوہر بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے داماد بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری پرورش کی ہے، اپنی بیٹی سے شادی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پر جو توجہ فرمائی ہے وہ کسی صحابی پر کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں دوسروں کو فضیلت دینا غلط ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ دوسروں سے نہیں کیا جا سکتا جن سے کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ یزید سے ہوا تھا۔ یزید جس کی زمانۂ حکومت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اسی عاشورہ کے دن میں، وہ خبیث انسان تھا، فاسق انسان تھا، اس پر لعنت بہت ساری امت کے علماء نے کی ہے۔ اس سلسلے میں 2 موقف رہے ہیں امت کے علماء کے، اہل سنت کے، کہ ہم اس کے بارے میں خاموش رہتے ہیں، جو ہوا ہوا، اللہ اس کو نمٹے گا جو اس کے زمانے میں کیا گیا۔
ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، چلا گیا، اب جو ہونا ہے آگے ہونا ہے۔ یہ ایک موقف ہے امت کا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ یزید خبیث انسان تھا، فاسق انسان تھا، برا انسان تھا، کرپٹڈ تھا۔ اس کے زمانے میں صحابہ کا قتل عام ہوا ہے، حرہ کا خطرناک واقعہ ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے، بہت سارے اسلام کے مخالف اعمال اس کے زمانے میں سرزد ہوئے ہیں۔ اس لیے اس بنیاد پر ہم اس کو برا سمجھتے ہیں اور برا کہتے ہیں۔ یہ امت کی ایک جماعت کا موقف ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خروج تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوفہ جا کر جام شہادت نوش فرمایا تھا اور سجدے کی حالت میں اللہ کے حضور میں پیش ہو گئے تھے، وہ اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے تھا۔ ان کو کرسی کی لالچ نہیں تھی، ان کو حکومتوں کی خواہش نہیں تھی، ان کو اپنے نانا کے دین کی حفاظت مطلوب تھی۔ وہ اس خون کا حصہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا تھا، وہ اس خاندان کا حصہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شکل میں ان کے ذریعے سے ظاہر ہوا تھا۔ اس لیے ان کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت ہو سکتی ہے، وہ شاید کسی اور کو نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یزید نے جو اسلام کے مخالف کارروائیاں شروع کی تھیں، اس کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ صحابہ کا دل سے ان کو تائیدی پورا رجحان ملا تھا، لیکن ظاہری طور پر سب لوگ سامنے نہیں آ پائے تھے، کیونکہ زبردست طاقت تھی، حکومت تھی، فوج تھی، اور فوج جب ہوتی ہے تو پوری قوم کو کچل دیا جاتا ہے، پوری آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، اس لیے اس بنیاد پر ان پر لعن کرنا یا ان کو غلط سمجھنا یا ان کے کسی موقف پر غلط نقطۂ نظر رکھنا بہت خطرناک تکلیف دہ بات ہے، اور یاد رکھیے اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی۔ ایک صحابی نے بھی اور اس کے بعد بہت سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو چنا ہے، اس خاندان سے دین کا کام ہوتا رہے گا۔ ایک بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین سے فرمائی تھی، جب وہ مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے تھے یزید کی حکومت کے خلاف وہاں کے لوگوں سے بیعت کرنے کے لیے، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا تھا، آپ نہ جائیے، وہاں کے حالات ٹھیک نہیں بنیں گے، اور بھی صحابہ نے روکا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک بات فرمائی تھی، دیکھیے آپ کے خاندان کو اللہ نے نبوت دے دی، نبوت اور حکومت اللہ جمع نہیں کرے گا آپ کے لیے، نبوت آپ کو مل گئی، حکومت دوسرے کریں گے، لیکن اللہ دین کی حفاظت کا کام، دین کی نگہداشت کا کام، دین کی دعوت کا کام اس خاندان سے لیتا رہا ہے، لیتا رہے گا، اور قیامت تک انشاءاللہ اس سے کام ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کی محبت بھی عطا فرمائے، ان کی عظمت کا خیال اور لحاظ بھی عطا فرمائے، اہل بیت سے دلی تعلق اور محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے نذرانے پیش کرنا اور ان کی محبت کے لیے اپنے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ پیدا فرمائے، اور ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنت فردوس میں ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا